تو ان دو بڑے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے 8 معزز جج صاحبان نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس نے آئین کی روح کو بھی مانا ہے اور اس کا اطلاق کروایا ہے. جو غلطیاں ہوئی تھیں ان غلطیوں کو صاف کیا ہے اور اصل حقیقت کے مطابق فیصلہ ایک اور اعتراض وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہو رہا ہے ججمنٹس کے اوپر. نہیں ایسا بالکل. فار ایگزامپل میں مثال دیتی ہوں, صبح 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنانا تھا, پھر وہ بہت زیادہ شور مچ گیا اور اس کے بعد 12 بجے وقت تبدیل کیا گیا اور بینچ کو ایکسپینڈ کیا گیا بیکاز اٹ واز ناٹ ویل ریسیوڈ آن سوشل میڈیا. نہیں یہ تو مفروضہ ہے نا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا گیا. ہو سکتا ہے یہ الزام بھی ہے گورنمنٹ کا. نہیں یہ تو ہو سکتا ہے ان جج صاحبان نے کہا, جو 8 جج صاحبان تھے, کہ ہم بھی اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ نے کیوں 3 ممبر بینچ بنایا, ہمیں نہیں پتا. لیکن دباؤ والی بات تو وزراء بھی کہہ رہے ہیں نا. وزراء تو کہیں گے نا. دیکھیں وزراء نے تو اب کوئی نہ کوئی تعویل نکالنی ہے, دل کی بھڑاس نکالنی ہے. ہمارے دوست ہیں سب, میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ آج وہ کریں. دیکھیں جو فیصلہ آ گیا وہ آ گیا ہے, اب یہ حتمی ہے, اس کا نہ ریویو ہونا ہے, کوئی ریویو کی اس میں گنجائش نظر نہیں آتی. 8 ہیئرنگز ہوئی ہیں, 4 دنوں کی پہلے ایک دفعہ ایڈجرنمنٹ ہوئی, 7 دنوں کی پھر ہوئی. یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہے. تو نہ یہ ریویو ہوگا نہ اس کے خلاف کوئی اپیل ہے. اب اس پر عمل کرنا ہے. اگر پاکستان میں آئین قانون سپریم کورٹ قائم رہنا ہے تو آپ کو اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے. خوش دلی سے کریں یا بد دلی سے کریں, بہرحال آپ کو عمل. ابھی بڑے برائل ہیں, 15 دن کا وقت ہے. جو آپ کے 41 لوگ ہیں جو کہ بھی آزاد ہیں, اب وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں. پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی الیکشن کے فوراً بعد بھی, یہ بھی خوش گمانی ہے لوگوں کی. اب جو حالات ہیں, جو لوگ پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے تھے 9 مئی کے بعد, وہ منتیں کر رہی ہیں ہمیں واپس لے لو, ہم سے غلطی ہو گئی. ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام میں حقیقت کیا ہے. آج پی ٹی آئی 8 فروری سے بھی کہیں آگے کھڑی ہوئی ہے عوام کی نظر میں. اس لیے یہ کوئی بہت ہی بے وقوف شخص ہوگا جو اپنی سیاست کو حتمی طور پہ ختم کرنا چاہتا ہے جو کسی فارورڈ بلاک میں جائے گا. مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں, خالی مورل لیگل اوبلیگیشن, اس لیے کہ بھئی آپ نے جماعت کے نام پہ لیا. سیاسی فراست ہے. دیکھیں کوئی بالکل ہی بے عقل شخص ہوگا جو اس وقت فارورڈ بلاک بنائے. اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ایک فریب اور جھوٹ پر نظام قائم کیا گیا تھا اس کو آج ایک کاری ضرب لگی ہے. ہم اب جمہوریت اور حقیقت اور سچائی کی جانب میں سمجھتا ہوں بڑھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو آج اٹھایا گیا ہے. اس وقت کوئی بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی کسی فارورڈ بلاک میں نہیں جائے گا. آج کے اس ورڈکٹ میں میں دیکھ رہی تھی ججمنٹ میں پیرا 10 میں منصور علی صاحب نے لکھا کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی معاملات ہوں تو بھی اس بینچ کے پاس آیا جا. یہ کن خدشات کی طرف دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس میں پھر الیکشن کمیشن پیدا کرتا ہے, میں تو یہی کہوں گا. دیکھیں اس فیصلے کا پیرا 7, پیرا 8, پیرا 9 بڑے واضح ہیں. انہوں نے 2 کیٹیگریز بنا دی. ایک 39 ایم این اے, ان کو تو انہوں نے کہا کہ فی الفور ہم کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی ہیں, لہٰذا 39 پر مشتمل ایک پارلیمانی پارٹی تو فوراً وجود میں آ جائے گی. باقی جو 41 ہیں جن کی لسٹ دی تھی ان کو 15 دن دیے ہیں, پارٹی کو 15 دن دیے ہیں کہ وہ ان کو اپنا امیدوار مان لے. اس کے بعد وہ بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے ہو جائیں گے. تو یہ 80 کی جو ایک جماعت پر 80 ممبران پر مشتمل ایک پارلیمانی پارٹی ہوگی اور اس کے بعد اس کو اسی تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی. لیکن اس بارے میں اگر کوئی ابہام پیدا کرتا ہے جیسا کہ کوشش کی جا رہی ہے اب, تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس واپس آ سکتے ہیں اور جو کوئی ہدایت چاہیے ہوگی وہ ہم دیں گے. 6-8 گھنٹے ہو گئے اس فیصلے کو آئے ہوئے. ذرائع سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ظاہر سی بات ہے خود ہی یہ خبر دی کہ بھائی آئی تھنک وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے فیصلے کے اوپر. کچھ فرق نہیں پڑتا ان کے ڈٹنے سے. بیکاز آپ لوگ تو کہہ رہے استعفے دیں, آپ تو کہہ رہے ہیں دوسری بات ہے استعفا دیں یا نہ دیں. مطلب کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈیفینڈ دیئر یو نو. نہیں ڈیفینڈ وہ اپنی پوزیشن کو خواہ کریں, لیکن اس فیصلے پہ انہیں بہرحال عمل کرنا ہے. وہ استعفیٰ دیتے ہیں نہیں دیتے وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن اس فیصلے کے حوالے سے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس فیصلے پہ ان کو عمل کرنا ہے, بالکل جس طرح لکھا ہے اس کی جزیات پر عمل کرنا ہے. باقی وہ جو مرضی کہتے رہیں, دل کی بڑھاس جیسے میں کہتا ہوں وہ نکالتے رہیں, لیکن ان کی پوزیشن اب بہت کمزور ہے. اس نوعیت کا ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 13 جج سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون پڑھنا نہیں آتا, قانون کی تشریح کرنی نہیں آتی. ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کہ انہوں نے پے در پے نہ صرف یہ ہمارا تو موقع پہ غلطیاں نہیں کی, دیدہ و دانستہ انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. 6 مئی کی بات کی کہ اس سے اطلاق ہوتا ہے, تو سینٹ کا الیکشن جو ابھی تک ہوا ہے اس پہ اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں, یا پریزیڈنشل الیکشن میں تو فرق بھی نہیں پڑے گا, لیکن سینٹ کے الیکشن کچھ نشستوں آگے پیچھے ہونے کا اس میں خدشہ ہے یا نہیں, وہ دیٹس ڈن. دیکھیے چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا اطلاق 6 مئی سے ہوگا, تو 6 مئی تک جو الیکشن ہو گئے میرا خیال ہے وہ تو ہو گئے. لیکن جو الیکشن نہیں ہوا, خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوا, وہاں اب جو الیکشن ہوگا سینٹ کا وہ اسی تناسب سے ہوگا جو اس فیصلے کے بعد صورتحال پیدا ہوگی خیبر پختونخوا اسمبلی کی. یہ سیاسی جنگ کی بات آپ نے کی, قانونی جنگ تو لڑیں, سیاسی جنگ کیا ہے اب ادھر سے آگے؟ دیکھیے اس سے آگے بہت بڑی جنگ ہے. اس وقت پوری کوشش ہے اس نظام کی
کہ جو فراڈ ہوا 8 فروری کو اس کا تدارک نہ ہو. الیکشن ٹرائیبیونل 2017 کے الیکشن ایکٹ کے تحت حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہونے تھے اور یہ بن بھی گئے ٹرائیبیونل. اسلام آباد میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا, جسٹس طارق جہانگیری صاحب کام کر رہے تھے, ان پہ ایک جلغار کی گئی, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی. پھر انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن, اور ایسا الیکشن کمیشن جو قانون پڑھنا نہیں جانتا, وہ اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ جج جو ہیں ان کو مقرر کرے اور مقدمہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سے چھین کر کسی ریٹائرڈ جج کو دے دے. اور الیکشن کمیشن نے پھر یہی کیا. اس کے خلاف گئے اسلام آباد کے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, وہ گئے عدالت میں, عدالت نے سٹے دیا, وہ معاملہ اب عدالت میں چل رہا ہے. اسی دوران انہوں نے اپنی اس مصنوعی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے قانون پاس کرا لیا اور کہا کہ اس کا اطلاق ماضی پہ ہوگا اور ماضی کے بھی جو تمام معاملات ہیں یعنی کہ 8 فروری سے ہوگا, اور ان کے حوالے سے جو ہیں ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل الیکشن ٹرائیبیونل بنیں گے. تو پوری کوشش ہے اس فریب کے نظام کی کہ فریب جو ہے کسی طرح وہ انرتھ نہ ہو, اس کا مداوع نہ ہو. اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ میں, اور انشاءاللہ یہ تو قانونی جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, ہیں, یہ تو قانونی جنگ کو ہم لڑیں گے. مختلف اسٹریٹجی. لیکن آخری سوال, یہ جو سنی اتحاد کونسل میں آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس شامل ہوئے تھے, اب کیا وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے؟ تو یہ بھی کوئی قانونی گیپ تو نہیں ہے اس کے اندر کہ دو پارٹیوں میں کیسے؟ دیکھیں, یہ کہا ہے 8 جج صاحبان نے, انہوں نے پورا ایک طریقہ دے دیا نا پیرا 7 اور 8 میں کہ ان کو پی ٹی آئی کا ہی سمجھا جائے گا. ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں جاتے, چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں اس لیے وہ پی ٹی آئی ہی کے رہیں گے. ان کو پی ٹی آئی کا ہی ایم این اے تصور کیا جائے گا. بہت شکریہ سلمان اکرم راج صاحب.